یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 23 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ على كل شيء قدیر يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسی کو دہرائے گا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسے شروع کیا اللہ نے پیدائش کو، پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عذاب دے گا جسے چاہے گا اور رحم کرے گا جس پر چاہے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو لوگ کافر ہیں اور انکار کرتے ہیں اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ نا امید ہوئے ہیں، اور میری رحمت سے بھی نا امید ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور دوبارہ پیدا ہونے پر ان کا بالکل یقین نہیں تھا، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی اس بات کو دہرایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں کون پیدا کرے گا؟ جواب میں کہا گیا کہ اللہ ہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنا خوب جانتا ہے اور اس کے لیے یہ آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین میں تم چل پھر کر دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور کس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ اور آخرت میں فرمایا کہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ مراد یہ ہے کہ جو اس چیز کا عذاب کا مستحق ہوگا اسے عذاب ملے گا، اور جو رحم کا مستحق ہوگا اللہ اس پر رحم فرمائے گا، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آسمان اور زمین میں کہیں فرار اختیار کر لیں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہاری کوئی مدد کر سکے
یا تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے اور اللہ کی ملاقات سے نا امید ہونے والے، یعنی آخرت کا یقین نہ رکھنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس جیسی آیات کے اندر کہ جو آخرت کے حوالے سے ہیں، منکرین کا یہی ہوتا تھا کہ وہ اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اس لیے مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں ان لوگوں کو بتایا گیا کہ آخرت بہرحال قائم ہونے والی ہے، اس کا انکار کسی بھی حوالے سے ممکن نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار آخرت کے حوالے سے کس چیز کا شدت سے انکار کیا کرتے تھے؟ کفار کے سامنے جب آخرت کی بات کی جاتی تو وہ دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں تسلیم کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا انہیں کوئی مشاہدہ نہیں تھا، اور دوبارہ پیدا ہونا ایمانیات میں سے ہے، لہٰذا اس پر اسی طرح ہی ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ قرآن مجید کے اندر ان کو بار بار یہ فرمایا گیا کہ زمین کی مثال دی گئی کہ یہ مردہ ہوتی ہے، اور جب اس پر بارش آتی ہے تو اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا اور فرمایا کہ یہ ایمانیات میں سے ہے، اس کو اسی طرح ہی یقین کر لینا ہے۔ اور چونکہ یہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہوا تو دنیا کے اندر جو ہم برے اعمال کر رہے تھے اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، لہٰذا ابتدا ہی سے اس کا انکار کر دیا جائے اور اس چیز کو تسلیم ہی نہ کیا جائے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ لہذا قرآن مجید کے اندر ان کا سب سے بڑا انکار یہی ہوتا تھا، اور اسی شدت کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، نہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی نہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ ہمیں اپنے برے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور اللہ پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اول تو فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں پہلی بار پیدا کر دیا، جو کہ زیادہ ایک طرح سے مشکل تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔